بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو زه ډیره شکریا ادا کوم تاسو زمونږ ویډیوګانې ګورئ او لایک ورکوئ. تاسو ته زما دا درخواست دی چې ویډیو پوره ګورئ. تاسو نیمه وګورئ نو نیمه منځ کې سکپ کړئ. تاسو بیا په ویډیو نه پوهیږئ. موږ چې کوم ریډینګ کوو هغه به تاسو پوره ګورئ او بس تاسو ذهن ته پرېوځي. یو مې درنه دا ګیله ده چې پلیز تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تاسو موږ له ډېر سبسکرایب راکولی شئ، داسې به موږ تاسو له زر ویډیوګانې جوړو. نن به موږ چې کوم دی په دې ویډیو کې د اردو ریډینګ کوو او نن زموږ ټاپک دی مولوي نذیر احمد چې ده خپله زندګي څنګه تېره کړې وه. ولادت او وفات، کم سن کې پیدا شوی او کم سن کې وفات شوی. راځئ چې موږ خپل ٹاپک شروع کو. نذیر احمد ضلع پتنور کے ایک گاؤں ریہڑ میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی. کم عمری میں دلی آ گئے. یہاں مولوی عبدالخالق کے مدرسے میں عربی کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا. خوش قسمتی سے سرکاری خرچ پر دلی کالج میں داخلہ مل گیا. تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد عملی زندگی کا آغاز بطور مدرسہ کیا کہ ہنگامے میں ایک انگریز خاتون کی جان بچائی. اس کے سلسلے میں کانپور میں ڈپٹی انسپکٹر مدارس بنا دیے گئے. انہوں نے قانون انکم ٹیکس اور تعزیرات ہند کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا. ان کا یہ عمل انگریزی حکومت کو پسند آیا اور انہیں تحصیلدار بنا دیا گیا. بعد میں وہ ڈپٹی کلکٹر کے عہدے تک پہنچے. انہیں انگریزی حکومت کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب ملا. ایڈنبرا یونیورسٹی نے LL.D اور پنجاب یونیورسٹی نے انہیں DOL کے اعزاز ڈگریاں دی. ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے. سر سید کی طرح انہیں بھی یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے کہانیوں کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کی طرف توجہ دی اور عورتوں کے مسائل کو اپنے ناولوں کا موضوع بنایا. سر سید نے جو کام اپنے مضامین سے لیا نذیر احمد نے وہی کام اپنے ناولوں سے لیا. ان کے تمام ناول معاشرتی اور گھریلو مسائل کے متعلق ہے. وہ ان کے ذریعے ایک سوال پذیر معاشرے کے مسلمانوں کے گھریلو زندگی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. ان کا انداز سراسر مقصدی ہے. انہوں نے ادب کو حقیقی زندگی کا ترجمان بنایا. ان کی زبان دلی کی ٹکسالی زبان ہے. انہیں عورتوں کی زبان لکھنے پر پوری قدرت حاصل ہے. اردو ادب میں نذیر احمد کا مقام بہت بلند ہے. ان کا اسلوب بیان ان کی ذات کی طرح منفرد ہے. اصلاح معاشرہ ان کا بنیادی مقصد ہے. نذیر احمد کے کردار اسی معاشرے کے افراد ہے جس میں وہ اپنی شب و روز گزارتے ہیں. حقیقت پسندی ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیت ہے. بقول مولوی عبدالحق ایک مسلمان پڑھنے والے کو رہ کر یہ شبہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کے خاندان کا راز تو نہیں کھل رہے. ان کی تحریر میں جگہ جگہ ظرافت کی بہترین مثالیں مل جاتی ہے. ان کے مشہور تصانیف یہ ہے: مرات العروس، بنات النعش، توبۃ النسور، ابن الوقت، فسانہ مبتلا، روایہ صادقہ، ایامہ، ترجمہ قرآن پاک اور ترجمہ تعزیرات ہند. 1912 میں انہیں فالج ہوا جس کی وجہ سے فوت ہو گئے اور دلی میں دفن ہوئے.